رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابو بکر صدیق صداقت میں اول، خلافت میں اول۔ ابو بکر صدیق امامت میں اول، اطاعت میں اول۔ ابو بکر صدیق تفویض خلافت میں اول۔ کوئی صورت شکل و حالت ہو، صدیق ہر حالت میں اول۔ اے آقا کی تائید گواہ صدیق نیابت میں اول۔ جناب صدر حضرتنا سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان با کمال، ان کی صحابیت بے مثال، ان کی خلافت چند ماہ اور 2 سال مگر فتوحات سے مالا مال، ان کی دینی خدمات لازوال۔ اسلامی نقطہ نظر سے خلیفۃ المسلمین قوم کا خادم ہوتا ہے، مگر سیدنا صدیق اکبر خلافت ملنے سے پہلے بھی مسلمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور خلافت ملنے کے بعد بھی خدمت کرنے میں پیش رہے۔ مدینہ کے کنارے ایک بڑھیا محتاج رہتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کے یہاں اس ارادے سے جاتے کہ خدمت کریں، مگر جب وہاں پہنچتے تو معلوم ہوتا کوئی آدمی خدمت کر کے چلا گیا ہے۔ ایک روز آپ دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وقت مقررہ پر وہ شخص آتا ہے تو دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ خلافت کا زمانہ تھا۔ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، گلشن اسلام کی سب سے پہلی کلی، خلیفۃ الرسول، وزیر مصطفیٰ، مشیر مصطفیٰ، عاشق دیدار مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ، آئینہ جمال کمال مصطفیٰ، خطیب الصحابہ، امام العاشقین، رفیق النبی، رازدار رحمت للعالمین، سسر سید المرسلین، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کی کس خدمت کو بیان کروں، کس کو چھوڑوں، کس کو چھیڑوں۔ سیدنا صدیق اکبر کی خدمات پر یوں نظر ڈالتے ہیں کہ مدت خلافت 2 سال 3 ماہ کے اندر کی، پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تسلیم نہ کرنے والوں کو انتہائی فہم و فراست سے قرآنی آیات کے ذریعے سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں پر تجہیز و تدفین بطریق حسن سر انجام دیتے ہوئے۔ پھر میں کہتا ہوں لشکر اسامہ کی روانگی بھی سیدنا صدیق اکبر کی خدمات میں شامل ہے۔ مدعین نبوت کو واصل جہنم کرنا بھی سیدنا صدیق اکبر کی خدمات میں شامل ہے۔ مرتدین کے خلاف علم جہاد بلند کرنا بھی سیدنا صدیق اکبر کی خدمات میں شامل ہے۔ منکرین زکوٰۃ سے زکوٰۃ وصول کرنا بھی سیدنا صدیق اکبر کی خدمات میں شامل ہے، اور اسی طرح انصاف کا قیام بھی سیدنا صدیق اکبر کی خدمات میں شامل ہے، اور اسی طرح بحرین کے مال سے قرضوں کی ادائیگی بھی سیدنا صدیق اکبر کی خدمات میں شامل ہے، اور اسی طرح بیت المال کی تعمیر بدعات کا سد باب بھی سیدنا صدیق اکبر کی خدمات میں شامل ہے۔ تو شاعر جھوم کر کہتا ہے میں تیری خدمات کو بناؤں تو بناؤں کس طرح، میں تیری کابشوں کو مٹاؤں تو مٹاؤں کس طرح، اسلام میں اول و آخر ہے تیری خدمات، روح اسلام سے تجھے مٹاؤں تو مٹاؤں کس طرح۔ جناب صدر سیدنا صدیق اکبر کی خدمات کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کہیں پر اشاعت قرآن، حفاظت قرآن، تدوین قرآن کرتے ہوئے، کہیں پر فوج کی باضابطہ ترتیب فوجی چھونیوں کا معائنہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجود نبوت کو کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک لے جانا بھی سیدنا صدیق اکبر کی خدمات میں شامل ہے۔ وجود نبوت حفاظت کی خاطر سانپ کا ڈنگ برداشت کرنا بھی سیدنا صدیق اکبر کی خدمات میں شامل ہے۔ اسلام اشاعت مار کھا کر بے ہوش ہو جانا بھی سیدنا صدیق اکبر کی خدمات میں شامل ہے۔ تو شاعر جھوم کر کہتا ہے وہ خلافت کی حدوں کو انبیاء تک لے گیا، وہ امور مملکت کو مصطفیٰ تک لے گیا، کتنے فتنوں کی سلگتی آگ کو ٹھنڈا کیا اس نے، دشمنوں کو ہم تدارے فنا تک لے گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔